بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج۔ پیارے دوستو، آج شریعت و فقہ اسلام کے حوالے سے MCQs حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ درست جواب A، کسی چیز کا فہم و ادراک اور عقل و شعور حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2، فقہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ درست جواب C، فقہ ایک ایسا علم ہے جس میں عبادت و معاملات دونوں سے متعلق شرعی احکام مذکور ہیں۔ سوال نمبر 3، اسلامی قانون کے ماخذات میں سے قرآن ایک بہت بڑا ماخذ ہے، دیگر کون سے ماخذات ہیں؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس۔ درست جواب D یعنی سبھی۔ سوال نمبر 4، وحی کی عمومی کتنی اقسام ہے؟ درست جواب A 2۔ سوال نمبر 5، اجماع سے کیا مراد ہے؟ درست جواب B، کسی مذہبی اور معاشرتی مسئلے کا باہمی حل جس میں اکثریت اتفاق کرے۔ سوال نمبر 6، اجماع عام طور پر کس صورت میں ہوتا ہے؟ درست جواب D، جہاں کسی مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ سوال نمبر 7، اجماع اسلامی قانون کا کون سا ماخذ ہے؟ درست جواب B، تیسرا۔ سوال نمبر 8، قیاس ڈیش ہی کی ایک قسم ہے؟ درست جواب A، اجتہاد۔ سوال نمبر 9، عام طور پر اجماع کے کتنے ارکان بیان کیے جاتے ہیں؟ درست جواب C، 4۔ سوال نمبر 10، سکوت ارکان اجماع میں سے ایک ہیں، دیگر کون سے ہیں؟ اجماع صحابہ، اجماع تابعین، اجماع عام۔ درست جواب D یعنی سبھی۔ سوال نمبر 11، قیاس بھی ڈیش کی قسم ہے؟ درست جواب A، اجتہاد۔ سوال نمبر 12، قیاس سے کیا مراد ہے؟ درست جواب D، دو مسائل میں جب علت ایک ہی ہو تو ایک کا حل شرع میں معلوم ہونے کی صورت میں دوسرے کو بھی پہلے سے مدد لینے کا نام ہے۔ سوال نمبر 13، خبر متواتر حدیث کی قسم ہے، دیگر اقسام حدیث کون سی ہے؟ درست جواب D یعنی سبھی۔ سوال نمبر 14، استدلال سے کیا مراد ہے؟ درست جواب A، جب کسی مسئلے کا حل قرآن و سنت میں نہ ملے اور نہ ہی قیاس و اجماع ہو تو عقل و دانش سے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ سوال نمبر 15، استدلال کی کتنی اقسام ہے؟ درست جواب D، 4۔ سوال نمبر 16، استحسان سے کیا مراد ہے؟ درست جواب C، ترجیح دینا، کسی ایک چیز کو دوسری کے مقابلے میں پسندیدہ قرار دینا۔ سوال نمبر 17، مصالح مرسلہ سے کیا مراد ہے؟ درست جواب A، ایسا ضابطہ وضع کیا جائے جو عوام کے مفاد میں بھی ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ سوال نمبر 18، اجتہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ درست جواب B، کوشش کرنا۔ سوال نمبر 19، حنفی مذاہب کے لوگ کس امام کے مقلد ہیں؟ درست جواب A، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 20، امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب C، نعمان بن ثابت۔ سوال نمبر 21، امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ درست جواب D، کوفہ میں۔ سوال نمبر 22، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ درست جواب A، 699 عیسوی میں۔ سوال نمبر 23، کس عباسی خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا؟ درست جواب B، ابو منصور جعفر نے۔ سوال نمبر 24، امام ابو حنیفہ کا انتقال کب ہوا؟ درست جواب A، 767 عیسوی میں۔ سوال نمبر 25، وہ کون سے امام ہیں جو حالت قید میں فوت ہوئے؟ درست جواب C، امام ابو حنیفہ۔ سوال نمبر 26، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن کن کے شاگرد تھے؟ درست جواب B، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 27، ہارون رشید نے قاضی القضاء کا عہدہ کس امام کو تفویض کیا تھا؟ درست جواب A، امام ابو یوسف کو۔ سوال نمبر 28، محاصل اور مالیات کے عنوان پر کتاب الخراج کس امام کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف عہد ہارون میں شائع ہوئی۔ درست جواب C، امام ابو یوسف۔